بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس میں جو کویشچن آج کا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر وہ ویڈیوز شیئر کریں جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیلپ فل ہوں. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو فل اسکرین کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے. یہ اکیان شاہ سیریز کی جو ویڈیوز ہیں یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کم وقت کے اندر جو ہے آپ کو ہم ایک پورا کویشچن جو ہے وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کرا سکیں. اور اس میں ریٹن مٹیریل اتنا ہوتا ہے کہ جو آپ 35 to 40 منٹس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر اس کو نوٹ کر لیں اپنی کسی رجسٹر کاپی پہ اگر اس کو تو آپ اس کو لکھ کے بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کا 35 to 40 منٹس کے اندر آپ اور اتنا ہی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کے پاس ایگزام کے اندر ہوتا ہے ایک کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. تو آج ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا کویشچن جو ہے ڈیفائن ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. ہاؤ وڈ یو ڈسٹنگوش بٹوین سول اینڈ کرمنل جسٹس. جیسا آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایک سول لا ہوتا ہے، کرمنل لا ہوتا ہے. تو آج کا ہم اس چیز میں جو چیز ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ ہم ان دونوں سسٹمز کو جو ہے وہ دیکھیں اور ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس چیز کو لرن کریں. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. اس میں ہم نے اسٹرکچر ایسا کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے. تو یہاں ہم آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ پہلے اس کا تھوڑا سا انیشیل جو ہے وہ آپ کو اس کا اسٹرکچر دکھا دیتے ہیں. اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو 3 ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ نے اس میں مینشن سب سے پہلے کرنی ہے. ایک پہلے انٹروڈکشن کی ہے، یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں. یہ انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہے اور پھر اس کی نیسیسٹی ہے. تو جتنی آپ ہیڈنگز اپنے ایگزام کے اندر کوشش کریں کہ کور کریں تاکہ ایگزامینر کو پڑھنے میں آسانی رہے اور آپ اچھے جو مارکس ہیں وہ سکور کر سکیں. تو ہم اس کا پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کی اسکرین پہ اس کو زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا پڑھنے میں آسانی رہے. یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا سالڈ پلر ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ جو مور امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ایک ریاست جو ہے اس کے جو اسینشل فنکشنز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جو اس میں سے 2 بڑے میجر فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک وار ہے اور ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے. یہاں پر وار سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک ریاست جو ہے وہ اپنے سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اس کو جنگ میں جانا پڑے تو وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر پائے. اس میں ہمارا مین جو آبجیکٹ ہے اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ آپ کو ایک کانسیپٹ آ جائے، پھر آپ اس کو اگر اس میں کوئی چیز اپنے طرف سے ایڈ آن بھی کرنا چاہیں تو آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. لیکن ہم ریٹن مٹیریل اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ ایگزام میں اس کو ایزیلی وہاں پہ لکھ سکیں اور آپ کے ٹائم کے اندر آپ کا کویشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو ادر رائٹس ہیں، وہ کسی بھی کرمنل مطلب ایکٹیویٹی سے ان کو محفوظ رکھا جائے، ٹھیک ہے. یہ ایک ریاست کا ایک کردار ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، رہائش پذیر ہیں وہاں پہ، ان کی جان و مال کا جو ہے حفاظت کرے. جو براڈ آبجیکٹیو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اور جو رانگ ڈوئر ہے اس کو پنش کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس وقت جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے یہ صرف اس کی ایک ایسی سمری ہے. باقی آپ ڈیٹیل اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنے نوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن جو تھا وہ کلیئر کر دیا. اب ہم اس کی ڈیفینیشن میں اگر جائیں تو میں اسکرین پہ زوم ان کر دیتا ہوں کہ the administration of justice is meant the maintenance of rights of the political community by means of the physical force of the state. ڈیفینیشن کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ
وہ حقوق آپ کے ایک پولیٹیکل کمیونٹی کے اندر آپ کے جو حقوق ہیں ان کو ریاست جو ہے وہ ایک فزیکل فورس سے انشور کرتی ہے کہ وہ آپ کے رائٹس انفرنج نہ ہوں، کوئی آپ کے حقوق کو پامال نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. نیچے ایک ہیڈنگ ہے نیسیسٹی کی، آپ نے دینی ہے، اور نیسیسٹی کی ہیڈنگ میں آپ نے جو چیز دینی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ پہلے اس میں جب اولڈ ایج آپ کہہ لیں کہ مائٹ واز دا سول رائٹ. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنی منمانی جو ہے وہ معاشرے کے اندر کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ کرتا تھا، لیکن ہر وہ شخص جو کہ طاقت رکھتا تھا وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتا تھا. یہ چیز جو ہے چونکہ درست نہیں اس حوالے سے کہ ایک معاشرے کے اندر جو حقوق ہیں وہ تمام لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو پہلے عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتا تھا اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، جو کہ مناسب چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو تھا وہ پھر ٹریبیونلز وغیرہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اور یہ چیزیں بنائی گئی تاکہ جو جسٹس ہے جو وہ اس کو ایڈمنسٹر کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے نیسیسٹی کی ہیڈنگ دیکھ لی. اس میں ہم آگے اس کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے کہ ریزن فار نیڈ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. یہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی. تو ہم یہاں پہ آپ نے یہ ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے نیچے ہم نے یہ 4 ہیڈنگز اس طرح ڈسکرائب کی ہیں. آپ ان کو اپنی اسکرین پہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا زوم ان کر دیتا ہوں. اگر آپ ہیڈنگز جتنی دیں گے اتنا زیادہ بہتر آپ کا جو کویشچن پیپر ہے وہ اتنا زیادہ بہتر اس کا اپیئر ہوگا، تاکہ ایگزامنر جو ہے وہ ایزیلی اس چیز کو دیکھ سکے کہ آپ کو اس ٹاپک کی کتنی علم ہے اس کے بارے میں. تو یہاں پہ آپ نے یہ پہلے ہم اس ہیڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے دینی ہے اپنے پیپر میں. یہاں پہ کہ مین از فائٹنگ اینیمل. اچھا، مین از بائی نیچر اے فائٹنگ اینیمل ہو آلویز یوزز دا فورس ان آرڈر ٹو سیک جسٹس اینڈ فرام دا اسٹون ایج. ٹھیک ہے، مین آر فائٹنگ ود ون اندر اپان ڈفرینٹ سوشل میٹرز. اب یہاں پہ جیسے ہی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی پرانے وقتوں کے اندر تو اس نے اپنے طور پہ جو ہے وہ بدلہ لینے کی ٹھان لی اور جا کے بدلہ لینا شروع کر دیا. تو یہ ایک ریزن ہے تاکہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ اس کو انشور کیا جا سکے کہ بھئی ہر کوئی جو ہے وہ اٹھ کے بدلہ لینے نہ نکل کھڑا ہو اور اس طرح جو معاشرہ ہے اس کی بالکل ہی شکل جو ہے وہ بگڑ جائے. دوسری ہیڈنگ ہے کہ مین از سوشل اینیمل. اچھا، اب ایک سوشل نیچر ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہوں، ان سے بات چیت کر سکے، مل سکے، اٹھ بیٹھ سکے. تو یہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ جس وقت ظاہری بات ہے ملنا بیٹھنا تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی جو ضرورت ہے وہ محسوس کی گئی کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ کی اسکرین پہ اس وقت میں زوم ان کر دیتا ہوں. یہاں پہ ہے کہ ٹو اسٹاپ دا کرمنل ایکٹیویٹیز. اب وداؤٹ فزیکل فورس تو یہ ممکن نہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی روک تھام کی جا سکے. لہٰذا پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ کرمنلز کو جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز جو انفیئر ہیں اور کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور معاشرے کو خراب کرنا، تو پھر بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی ضرورت محسوس ہوئی. اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس میں ایک ہیڈنگ ہے چیک آن جسٹس. اب بنا کسی فزیکل فورس کے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو وداؤٹ جسٹس جو ہے وہ کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ بڑی پور اور شارٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے
بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ کے ساتھ زیادہ چیزیں شیئر کی جا سکیں۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ریزنز جو تھیں وہ آپ نے اس میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم ایک ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں آگے آپ کے سامنے۔ یہ اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت میں نے جو زوم ان کیا ہوا ہے، یہ اوریجن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے آیا، کہاں سے شروع کیسے ہوا، یہ چیزیں کس طرح کسی معاشرے کے اندر جو تھا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس آیا۔ یہاں پہ اگر آپ اسکرین پہ نوٹ کریں کہ جو اوریجن اینڈ گروتھ ہے آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، یہ انسان کی ابتدا سے ہی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دا سوشل نیچر آف مین ڈیمانڈز دیٹ ہی مسٹ لیو ان اے سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے، اور جب رہتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو کوئی کانفلکٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر چونکہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو 3 سٹیجز جو ہیں وہ اس کی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ 3 سٹیجز جو ہیں وہ آئی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ فرسٹ سٹیج کی طرف ہم پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے فرسٹ سٹیج، یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ شروع میں تو جب بہت ابتدا تھی زندگی کی، تو اس میں سول رائٹ جو ہے اس وقت، مطلب کوئی بھی جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنا بدلہ لے لیتا تھا، ریونج لے لیتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ریونج لے لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی طرز پہ لوگ جو ہیں وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو فرسٹ سٹیج تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی یہ کہ پہلے تو کوئی اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ پھر سیکنڈ سٹیج میں جو تھا وہ جب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ وغیرہ، ریاست جو ہے، مختلف ریاستیں جو ہیں وہ بنی، اور انہوں نے جو کرائمز تھے، ٹھیک ہے، جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کرمنل ہیں ان کو پنش کرنا شروع کیا۔ تو یہ جو اسٹیٹس ڈیولپڈ دا کانسیپٹ ٹوتھ فار اے ٹوتھ، آئی فار این آئی اینڈ لائف فار اے لائف، یعنی دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ چیزیں۔ لیکن اسٹیٹ پرووائڈیڈ دیٹ لائف شیل ناٹ بی ٹیکن فار ٹوتھ فار این آئی۔ تو پھر یہ چیز جو تھی وہ تھوڑا امپرووائز کی اس کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم ایک تھرڈ سٹیج کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے اس میں، جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ود دا گروتھ آف پاور آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے، جیسے ہی ریاست جو تھی وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی، تو پھر جو اسٹیٹ ہے اس نے ججز کو اپوائنٹ کرنا شروع کیا۔ ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ پینلٹیز جو تھے، وہ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے اس کو پنش کرنا، ٹھیک ہے، ان کو پینلٹی کرنا، کہ کوئی بھی سول یا جو کرائم ہے سول لاء کی یا کرمنل لاء کی کوئی اگینسٹ کوئی جا رہا ہے تو وہ اس کو پنش کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ پریزنٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، no one can release himself from the judicial decision and punishment providing according to the law۔ تو اب اس وقت موجودہ طور پہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد نہیں کروا سکتا، ان جوڈیشل ڈیسیجن سے یا پنشمنٹ سے، جب تک کہ قانون اس کی اجازت نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھرڈ سٹیج تھی۔ ہم نے بریفلی اس وقت دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ کے ایک سٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ نے اوریجن کے بارے میں بتایا، اوریجن کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے اس کی یہ 3 سٹیجز جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج، یہ تھوڑی ایکسپلین کر دی۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی کلاسیفیکیشن کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ہے ہیڈنگ کلاسیفیکیشن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ اس ہیڈنگ کے نیچے جو ہے ہماری 2 ہیڈنگز ہیں، ایک ہے ایڈمنسٹریشن آف سول جسٹس، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایڈمنسٹریشن آف سول جسٹس، اور ایک آپ کو دکھائی دے رہی ہے نیچے آپ نے دوسری ہیڈنگ دے دی کہ ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو ہم پہلے
سول جسٹس کی جو ہیڈنگ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں 2 طرح کے رائٹس جو ہیں ایکسپلین کر دیے. ایک آپ کے جو پرائمری رائٹس ہیں، اس کے اوپر ہم رائٹس کے اوپر کائنڈز آف رائٹس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ اویلیبل ہے اس چینل کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اور اس میں پرائمری رائٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ سیکنڈری رائٹس ہیں. اب ہم پہلے پرائمری رائٹس دیکھ لیتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ the fundamental rights are defined as basic human freedoms. Every citizen has a right to enjoy his life. ٹھیک ہے، تمام جو شہری ہیں کسی بھی ریاست کے جو باشندے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں بنا کسی دوسری کے زندگی کو ڈسٹرب کیے ہوئے. the rights are universally applied to all citizens. ٹھیک ہے، اب وہ irrespective of race, place of birth, religion, caste and gender، مطلب وہ کسی بھی ریس ان کی کوئی بھی ہو، کہیں بھی ان کی پیدائش ہو، اس ریاست کے اندر کوئی بھی مذہب ان کا ہو، کوئی بھی ان کا جینڈر ہو، میل ہو فیمیل ہو، کوئی بھی ہوں، تو ان کو یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے گزار سکیں. سیکنڈری رائٹس جو ہیں اس میں اگر آپ نوٹ کریں اسکرین کے اوپر، یہ اگر کوئی کسی کی وائلیشن ہوتی ہے پرائمری رائٹ کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ دا رائٹ ٹو دا کمپنسیشن آف ڈیمیجز بائی دا رانگ ڈوور. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن سے بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اف اے انٹرز انٹو اے کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، اور performing a contract is his primary right. If that contract breaches, he is compensated against the loss of contract, which is his secondary right. تو ایکسپلین اس کو میں آسان الفاظ میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ اے جو تھا اس کا کوئی معاہدہ ہوا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا، اور اب پرفارمنگ آف کانٹریکٹ جو تھا کہ اگر وہ معاہدہ جو ہے پورا ہو جائے، اس کا ایک پرائمری رائٹ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے پورا ہو. اے کے ساتھ کسی نے کوئی معاہدہ کیا تو اب اے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا یہ معاہدہ جو ہے پورا ہو. لیکن اگر اس صورت میں وہ کوئی معاہدہ اس کے ساتھ پورا نہیں کرتا اے کے ساتھ، تو پھر اے کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، یعنی اس کا پھر اس نقصان کا ازالہ کیا جانا چاہیے جو اس وجہ سے ہوا، جو معاہدہ بریچ ہو گیا، جو بریچ سے مراد کے ختم ہو گیا یا پورا نہیں کیا، تو جو اس کو نقصان ہوا وہ اب یہ اس کا سیکنڈری رائٹ ہے کہ اس کو وہ چیز کمپنسیٹ کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ یہ 2 ہیڈنگز آپ نے یہاں پہ بس اتنی سی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے کرمنل جسٹس، ٹھیک ہے، اگر آپ کرمنل جسٹس دیکھیں، میں نے اسکرین پہ زوم ان کر دی ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈنگ سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے ہم اس کو کرمنل جسٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دا آبجیکٹ آف دا کرمنل جسٹس از ٹو پنش دا رانگ ڈوور. اب کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو کرمنل جسٹس جو ہے وہ اس کو پنش کرتا ہے. اس کے آگے آپ نے 2 جو ہیں ہیڈنگز ہیں آپ نے وہ دے دینی ہے. میں نے آپ کو اسٹرکچر دکھا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. پہلے یہ ہے کہ آپ نے یہ مینشن کر دینا ہے تھیوریز، اس میں آپ نے آگے یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ. دا آبجیکٹ آف کرمنل جسٹس از ٹو پروٹیکشن آف دی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، اور دا پرپز آف پنشمنٹ از ریٹریبیوشن. ٹھیک ہے، تو یہ 2 تھیوریز ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ چیز جو ہے کیا کیا جائے کہ ہم 2 تھیوریز ہیں کہ ایک تو سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے کوئی جو پنشمنٹ ہے وہ ریٹریبیوشن کہتے ہیں بدلے کو. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو جو بھی پنشمنٹ ہے وہ دی جا سکے. اس کا ایم جو ہے وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. یہ دوسری آپ نے ایک ہیڈنگ اس کے نیچے یہ دینی ہے کہ آپ کرمنل لا کو انفورس کر سکیں، ٹھیک ہے، سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں، کسی وکٹم کو، یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو وکٹم کہتے ہیں، تو اس وکٹم کو کی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے، اور کرمنل کو پنش کر سکیں. تو یہ کرمنل جسٹس کے یہ 4 مین پوائنٹس جو تھے، بہت سارے اور بھی ہیں لیکن جو آپ کے لیے ابھی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں وہ اتنے ہی ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں اس کے نیچے ایسے ہیڈنگ کے ساتھ مینشن کر دینی ہیں. ٹھیک ہے،
لیں جی، ہمارا بہت سارا جو پارٹ ہے اس کویشچن کا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈسٹنکشن کیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ اس کو تھوڑا زوم ان کیا تاکہ آپ پڑھ سکیں کہ ان سول جسٹس اور کرمنل جسٹس جو ہے اس کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے. تو یہ ہم نے ایک اسٹرکچر ایسا بنایا آپ کے سمجھنے میں آسانی رہے گی. اس طرح ہم 1 بائی 1 کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس اپنے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو چیز آپ کی اسکرین پہ میں اس وقت زوم ان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ریڈ کرنے میں آسانی رہے. ایز ٹو ایڈمنسٹریشن، سول جسٹس جو ہے یہ ایڈمنسٹر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ون سیٹ آف فارم، اور جو کرمنل جسٹس ہے یہ ایڈمنسٹرڈ ہوتا ہے ایک اندر سیٹ آف فارم. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے یہ جو سیٹ آف فارم کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے پروسیجر. ٹھیک ہے، آئی ایم سوری. اچھا، یہاں پہ جو پروسیجر مراد یہ لی جاتی ہے کہ سول جسٹس کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف فارم ہے، یعنی اس کے لیے ایک علیحدہ پروسیجر ہے، جبکہ کرمنل جسٹس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے اس کا ایک علیحدہ پروسیجر ہے. تو یہ دونوں کے پروسیجر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ ان دونوں میں پہلا ڈیفرنس جو تھا وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیا. اس کے بعد ہے پلیس آف ایڈمنسٹریشن. یہاں پہ جو سول جسٹس ہے ان کو سول کورٹس کے اندر ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، اور کرمنل جسٹس جو ہے اس کو کرمنل کورٹس میں جو ہے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہاں پر جو کورٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اس میں سول کورٹس جو سول میٹرز ہوتے ہیں ان کو سول کورٹس میں ڈیل کیا جاتا ہے، اور جو کرمنل میٹرز ہیں ان کو کرمنل میٹرز پہ ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کے جو پلیس آف ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک ان کا ڈفرینس ہے. آبجیکٹ ایز ٹو آبجیکٹ، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. یہ اس میں جو سول جسٹس ہے وہ رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے جو ہے موجود ہوتا ہے سول جسٹس جو ہے، اور کرمنل جسٹس کا آبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرمنلز کو پنش کر سکے. ٹھیک ہے، ڈیلنگ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو سول جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پرائیویٹ رانگز کے ساتھ، کہ دو لوگوں کے درمیان میں یا دو کسی کمپنیوں کے درمیان میں اگر کوئی پرائیویٹ معاملات تھے یا کوئی فیملی میٹر بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی میٹر بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر ایسے میٹرز بھی ہو سکتے ہیں، تو سول جسٹس ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتا ہے. جبکہ جو کرمنل جسٹس ہے وہ پبلک رانگز کے ساتھ، پبلک رانگ سے مراد کیا لی جاتی ہے، جیسے اگر آپ یوں مثال لیں کہ کوئی کسی جگہ پہ ٹیررسٹ اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے عام پبلک کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس کو کرمنل جسٹس جو ہے ایڈمنسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیلنگ بھی آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد پروسیڈنگز جو ہیں ان دونوں کی ڈفرینٹ ہیں. سول جسٹس جو ہے وہ سول پروسیڈنگز کے ساتھ پروسیڈ کرتا ہے، جبکہ کرمنل جسٹس جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز کے ساتھ پروسیڈ کرتا ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ پارٹیز، ایز ٹو پارٹیز، یعنی کہ پارٹیز کے حوالے سے کیا فرق ہوتا ہے. سول میٹرز کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پلینٹف جس کو ہم درخواست گزار کہتے ہیں کہ جس نے درخواست دی، ورسز ڈیفینڈنٹ. ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کو ہم مدعا علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مدعی ہوتا ہے پلینٹف یعنی مدعی، ٹھیک ہے، یا درخواست گزار کہہ لیں یا مدعی کہہ لیں، اور ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے جس کو مدعا علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میل ہو تو مدعی ہوتا ہے، اور اگر فیمیل ہو تو مدعیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اردو میں جو لوگ جب درخواست یا کوئی اپنی پلینٹ لکھتے ہیں تو وہ اس میں اسی طرح لکھتے ہیں. جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پہ جو چیز ہے وہ تھوڑی سی یہ اسکرین کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹیٹ چونکہ اس میں ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایز اے پارٹ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کبھی اس میں دیکھیں تو وہ جو مقدمے قائم ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوگا
کہ مثال کے طور پہ ABC بنام سرکار، ٹھیک ہے، ورسز اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ABC ورسز اسٹیٹ، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر پارٹیز کے حوالے سے اس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. کرائمز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت اسکرین پہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سول رانگز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہارمفل نہیں ہوتے، گو کہ وہ ہارمفل ہوتے ہیں، لیکن جو کرمنل جو رانگز ہیں وہ زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آؤٹ کم کے حوالے سے دیکھیں، یہ بھی ایک ڈفرینس ہے دونوں کے اندر کہ اس میں جو ڈیمیجز کی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، سول پروسیڈنگز میں وہ کی جاتی ہے، جبکہ کرمنل کے اندر جو ہے وہ پنشمنٹس کے حوالے سے اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پنشمنٹ ہوتا ہے، جبکہ سول میں ڈیمیجز وغیرہ جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. ایز ٹو انسٹیٹیوشن آف پروسیڈنگ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مقدمہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ کرنا، اس کو قائم کرنا جو ہے مقدمے کو، وہ کہاں پہ. تو سول رانگ اگر کہیں ہوا ہے تو ایک انجرڈ پرسن، یا انجرڈ پرسن سے مراد زخمی انسان نہیں ہوتا، یہاں پہ انجرڈ سے مراد ہے کہ جس کے کوئی حقوق پامال ہوئے ہیں، اس کو ہم انجرڈ پرسن کہتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے کسی بھی رانگ ڈوئر سے سول پروسیڈنگ کے ذریعے. جبکہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہے، اگر آپ اس میں چیز نوٹ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا، یہ اسکرین پہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے کہ ان کرمنل رانگ انجرڈ پرسن کین ناٹ پریونٹ دا رانگ ڈوئر از بینگ ٹیکن دا پنش، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینسز جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیے، آپ کو امید ہے کہ بہتر طریقے سے میں سمجھا پایا ہوں گا. اینڈ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنا کویشچن اینڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے میں نے اس وقت اسکرین پہ آپ کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از نیڈیڈ آلویز ان آل سوسائٹیز، ٹھیک ہے. تمام جو معاشرے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی ضرورت ہے. Current system of administration of justice is very powerful, which is protecting the lives, properties and other rights from the criminal. The object of administration of justice is to give punishment to criminal and keep them away from violation of other rights. تو موجودہ طور پہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے وہ بہت پاورفل ہے، اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو، ان کی پراپرٹی کو اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جو کرمنلز ہیں ان کو پنش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور براڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جو اگر کوئی رانگ ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور رانگ ڈوئر کو جو پنش کیا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جسٹس کو انشور کر سکیں، اچیو کر سکیں، ٹھیک ہے. اور امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو آج کے کویشچن میں جو تمام سٹرکچر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کا ایک کویشچن جو ایگزام کا وہ ریڈی ہو گیا. اس میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.